السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، چلیے روزے اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ جگہوں پہ تو آخری عشرہ بھی سٹارٹ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں آخری 10 راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے ریڈی ہے پھر دعاؤں کے لیے؟ نئی دعا شروع کریں؟ چلیے نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ دعا شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ دعا کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں سے ریمائنڈر۔ سب سے پہلے سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں، اور عباد الرحمن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، یہ یہاں پہ ریفرنس غلط ہے، اس کو پلیز نہ لکھیے گا۔ سورہ فرقان کی آخری آیات میں سے ہے، آیت نمبر 65-66 ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کی باقی ساری جو زندگی کے معاملات ہیں، کام ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، لیکن ان کی دعاؤں میں ایک دعا جو خاص طور پر جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا، اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس دعا میں جیسے ایک تو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی گئی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ بڑا ہی برا ہے، یعنی عذاب ایسا ہے کہ جو انسان کی جان کو گھلا دینے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ جیسے مختلف حدیث اور قرآن میں جہنم کا تذکرہ پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کس قدر تکلیف دہ موقع ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اس آگ میں جلیں گے اور جو اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ایک حدیث کے مطابق سب سے جو کم جہنم کا عذاب ہے نا، وہ اس کا ہے کہ جس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ تو اس لیے جب ایمان والے ایسی باتوں کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کے دل میں خوف آتا ہے اور وہ پھر اس عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حدیث سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آخرت کی فکر دنیا میں کامیابی کی ضامن ہے۔ یعنی دنیا میں کون سا انسان کامیاب ہے جو کہ آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے، اور جس کی نیت صرف دنیا کو حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی۔ جو دنیا میں رہ کے بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، ساری آسائشیں سب چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں نا وہ سب اس کے آگے سرنڈر ہو جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دیتے ہیں اگرچہ اس کے دل میں کوئی اس کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی صرف ہر وقت دنیا دنیا اس کو چاہیے، کامیابی بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور مال بھی چاہیے، اور بہت ایک سٹیٹس چاہیے دنیا میں، اور ساری اس کی فکریں اسی کے بارے میں ہوں، تو پھر نہ وہ دنیا کو اس طرح حاصل کر پاتا ہے، یعنی ایک تو فقر و فاقہ اس کی قسمت میں، یعنی فائنینشل کرائسس میں ہی رہتا ہے۔ کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو بہت ویلدی ہوتے ہیں، بہت ان کے پاس مال ہوتا ہے،
لیکن اتنا ہی زیادہ ان پہ قرض بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے وہ قرض پہ قرض لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک بزنس ٹائکون ہے، اور اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ اس وقت 361 بلین کا مقروض ہے مختلف بینکس کا، یعنی اور اگر ویسے آپ اس کی بزنسز دیکھیں، اس کے پاس جہاز بھی ہیں، اس کے پاس اتنے ہوٹلز ہیں، اتنی پراپرٹی ہے، یعنی پوری دنیا میں اس کی بزنسز ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ وہ مقروض ہے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے اس کی، کہ اس کے پاس دنیا تو بہت ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا فقر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، کہ یعنی میں اتنا زیادہ مقروض بھی ہوں، اور پھر ایک کرائسس میں اور سٹریس اور بے سکونی رہتی ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ تو آپ سے میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا جہنم سے خوف کھانا اور اس کے بارے میں پریشان ہونا اس سے بچنے کے لیے کافی ہے؟ یعنی ہمیں بہت ڈر لگتا ہے جہنم سے، اور ہم اس کے بارے میں کنسرن بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، شاباش۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ عمل بھی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے۔ شاباش، ایکسیلنٹ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ تو ختم ہو جائے گی، اور یہاں کے سارے اموال اور دیگر نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور چاہے وہ فزیکل چیزیں ہوں، چاہے وہ ایموشنل ہوں، کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ کیا آپ اپنے بارے میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں دکھی ہوں؟ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں جب سے پیدا ہوئی ہوں تب سے میں خوش ہوں؟ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں جب سے پیدا ہوں میں بیمار ہوں، یا میں جب سے پیدا ہوں میں صحت مند ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کا اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے، کبھی ایک وقت ہوتا ہے، کبھی دوسرا وقت ہوتا ہے، اس سے ہمارے اندر نعمتوں کی قدر بھی بڑھتی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور آپ دیکھیں خاص طور پر اگر آپ نے کبھی موو کیا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو پچھلے گھر میں جو چیزیں تھی، یادیں تھی، وہی رہ گئی، اور وہیں پہ ختم ہوگی بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں۔ تو دنیا میں بھی بہت سارے ایکسپیرینسز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کتنی انپریڈکٹیبل ہے، یہاں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے حالات ایک دن میں بدل جاتے ہیں۔ کیا ایسی مثالیں نہیں ہم نے دیکھی کہ ایک انسان ایک دن اتنے عروج پہ تھا اور اگلے دن ایسے کولیپس ہوا کہ وہ لوگوں کے قدموں میں گر گیا کے؟ یعنی کتنی مثالیں ہیں نا ایسی دنیا میں۔ اور بہت سارے ظالم بادشاہ، بہت سارے ایسے متکبر جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی بھی اس دنیا سے نہیں جائیں گی، یا دنیا ہمیشہ ان کے پاس رہے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کر دیا، اور ان کے ساتھ ان کی جتنی چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اس دنیا، یعنی یہ دنیا ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ دل لگایا جائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ دنیا میں دل ہمارا لگتا ہے اس کی نعمتوں کی وجہ سے نا، ہم اٹریکشنز دیکھتے ہیں نا دنیا میں، تو پھر ہمیں اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ تو بس وہاں پہ اپنے آپ کو ذرا ریمائنڈ کروانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آخرت آنے والی ہے، لہٰذا اس دن کی تیاری کی فکر میں وقت گزاریں۔ اور اس میں آپ دیکھیے ہمارے دین کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بس ہر وقت روتے دھوتے رہو، اور ہر وقت تم بس سوچو ہے میں نے تمہاری جان ہے میں کچھ بھی نہ کروں۔ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہوئے دل میں آخرت کی یاد رکھیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے ہونے کا احساس ہو، پھر دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، جواب دہی کا احساس ہو۔ آپ دنیا کو انجوائے کریں، آپ اپنی فیملی لائف انجوائے کریں، عبادات کو انجوائے کریں، لیکن دل آپ کا اللہ کی طرف ہی مائل رہے، اور دل سے احساس ختم نہ ہو۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ سارا کچھ چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جائیں اور اس بیٹھ کے عبادت کریں تاکہ آپ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، اس دنیا میں رہ کے اس کو انجوائے بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بس آخرت کو کبھی نہ بھولیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ ہر لمحہ اس سے یاد رہتا ہے کہ اس کی موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جیسے مجھے ایک بات جو بہت زیادہ اسٹرانگ ریمائنڈر ہمیشہ لگتی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تم ہر نماز ایسے پڑھو گویا وہ تمہاری آخری نماز ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم کوئی بھی نماز پڑھتے نا تو ہمیں دو چیزوں کا بالکل پتہ نہیں ہوتا. پہلی بات ہمیں یہ نہیں پتا کہ موت کیا پتہ آ جائے اگلی نماز سے پہلے. دوسرا ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری صحت ہوگی کہ نہیں. کیونکہ بہت دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے کہ ایک نماز پڑھی دوسری نماز سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, بازو ٹوٹ گیا, زخمی ہو گئے اور پھر اگلی نماز نہیں پڑھ سکے. تو حالات کا پتہ نہیں ہوتا اور موت کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر نماز کو کوالٹی کی نماز پڑھ سوچ کے گزاریں تاکہ آپ کا دل مطمئن اور خوش ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہم جیسا وقت گزارتے ہیں نا ہمارا انجام اس کے مطابق ہوگا. جیسے ایک اسکالر کے بڑا زبردست بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی آخرت کیسی ہوگی یا قیامت کے دن آپ کا انجام کیسا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے 24 گھنٹے کیسے گزارتے ہیں. آپ اپنے ایک دن کا پورا اسکیڈول دیکھیں اور پھر اس میں آپ جو آپ کی پرائرٹیز ہیں, جو آپ کی فکریں ہیں, جو آپ کی باتیں ہیں, جو آپ کام کر رہے ہیں, وہ ساری باتیں ریفلیکٹ کریں گی کہ آپ کا قیامت کے دن انجام کیسا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان پورا دن اللہ کا ذکر نہ کرے اور پھر وہ کہے کہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے, ایک انسان جو جلدی جلدی نمازیں, جلدی جلدی یہ, جلدی جلدی وہ, اور مثلا نماز میں تو ہم لگائیں جی 5 منٹ اور کھانا کھانے میں لگائیں ہم 1 گھنٹہ. یعنی نماز کے وقت کو آپ کھانے کے وقت سے ریلیٹ کریں کہ جتنا وقت کھانے میں لگاتے ہیں کیا اتنا نماز اور عبادت میں لگاتے ہیں اس کوالٹی کا. یعنی کیسے آپ دیکھیں نا کہ ہمیں اپنے ٹیسٹ بڈز کو فلفل کرنا ہوتا ہے, ہر چیز کو ہمیں انجوائے کرنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا جلدی نہ مچاؤ, مجھے انجوائے کرنے دو کھانا, اور مجھے یہ بھی انجوائے کرنا ہے, مجھے وہ بھی کرنا ہے, مجھے وہ بھی کرنا ہے. لیکن جب نماز ہے تو بس جلدی جلدی پڑھ کے تو ختم, فرض ادا ہو گیا, بس شکر ہے میں نے نماز پڑھ لی. اس لیے آپ دیکھیں کہ پورے 24 گھنٹے میں آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, کہاں آتے جاتے ہیں, کیسی کالز کرتے ہیں تو باتیں کیا کرتے ہیں, کمپیوٹر پہ ٹائم لگا رہے ہیں تو اس پہ کیا کر رہے ہیں, فون پر ہیں تو اس پہ کیا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا. کیونکہ ہر بات ڈاکومنٹ کی جا رہی ہے اور ہمیں دکھا دی جائے گی. بالکل ایگزیکٹلی دل کہاں کہاں لگا ہوا ہے. اور ویسے تو آپ دیکھیں کہ قیامت کا وقت آنے والا ہے, لیکن ایک بات انسان کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جس دن ہماری سانسیں رکتی ہیں اسی دن ہماری قیامت شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہمیں قیامت کی نشانیوں کو بہت زیادہ سوچنے کی کہ اچھا یہ نشانی آ گئی, پھر یہ نشانیاں آئیں گی تو بڑی قیامت آ جائے گی. اب دیکھیں کہ قیامت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کی مدت ختم ہو جانا. جیسے ہماری سانس رکتی ہے تو کیا ہوتا ہے, بس اب پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا نا انسان. چاہے وہ اس وقت اس کا دل چاہ رہا ہو میں صدقہ کر لوں, میں نماز پڑھ لوں, میں توبہ کر لوں, لیکن جب جان نکل رہی ہوتی ہے جسم میں سے تو کچھ بھی نہیں وہ کر پاتا. تو اس لیے ہمارے پاس بس اتنا ہی ٹائم ہے جب تک ہماری آخری سانس چل رہی ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے تو ہم ان باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ہر عمل کرتے ہوئے خالص اللہ کے لیے نیت رکھنا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنانا, قرآن اور سنت کی پیروی کرنا, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا, پھر اچھے انجام کی کوشش اور اس کے لیے دعائیں. جب ایک انسان کی زندگی میں یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں نا تو اس کی فکر آخرت بن جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں اس کو مثال سے سمجھیں کہ مثلا آپ صبح اٹھیں, آپ نے روزہ رکھا ہے, تو جب آپ نے وہ روزہ اللہ کے لیے خالصتاً رکھا ہے تو پھر آپ کا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر آپ کسی وجہ سے
سو نہیں پاتے تو گھر والوں کو کمپلین کر کے اجر نہ ضائع کریں. اگر آپ کو سارا دن ہیڈک ہوتا رہتا ہے تو کمپلین کر کر کے گھر والوں کو اور دوسروں کو بتا بتا کے اپنا اجر نہ ضائع کریں. وہ پھر اللہ کے لیے خالص عمل نہیں ہے. جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے نا اس میں پھر کوئی شکوہ گلہ نہیں ہوتا. اس میں پھر اللہ کی رضا کو فوکس بنایا جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ روزہ رکھا، اس سے مجھے یہ مشکل ہو رہی ہے، یا رب آپ قبول کر لینا. ظاہر ہے جب طبیعت خراب ہوتی ہے روزے کی حالت میں تو انسان عبادت نہیں ویسے کر پاتا، لیکن اگر آپ صابر اور شاکر روزہ دار ہیں تو جو آپ کر سکتے تھے آپ کو اس کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. بالکل. اور نماز جب پڑھیں تو پھر جلدی جلدی نہ کریں. جب اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر احساس ہوتا کہ ہم اپنے رب کے لیے کھڑے ہوئے اس کے سامنے. آج جیسے کھڑے ہیں اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، قیامت کے دن اسی طرح اعتماد ملے گا. پھر نمازوں میں جتنا قیام اچھا ہوگا قیامت کے دن بھی منزلیں اسی طرح آسان ہوں گی. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جو طریقہ سکھایا زندگی کا، قرآن اور سنت کے احکامات کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سب چیزیں جاننا اور پھر اس کو فالو کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے کہ ایسے اعمال سے بچا جائے جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. کیونکہ جب تک مجھے پتہ نہیں کون سی چیزیں جہنم میں لے کے جائیں گی میں کیسے اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں جہنم سے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ مثلاً آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ماسک لگائیں، آپ سینیٹائزر یوز کریں، آپ ہینڈز واش کریں. کس لیے؟ تاکہ آپ وائرس سے بچ سکیں. ایسا ہی ہے نا. اب آپ یہ سارے پریکاشنز، آپ گھر سے باہر جاتے ہیں ماسک لگاتے ہیں، آپ گلوز پہنتے ہیں، آپ کتنی احتیاطی کرتے ہیں. پھر آپ آتے ہیں تو اپنی گاڑی کو بھی ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں، خود کو بھی، ہینڈ بیگ، فون، ہر چیز کو. اور کس لیے؟ تاکہ اگر باہر سے میرے ساتھ کوئی جرمز آ گئے یا وائرس آ گیا تو وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے. اب یہ ہم نے علم حاصل کیا نا اس بات کا، اگرچہ ہمیں زبردستی امپوز کیا گیا ہمارے اوپر. اسی طرح آپ دیکھیں جب ہمیں جہنم کی آگ سے ڈر لگے گا نا، جہنم کے عذاب سے ڈر لگے گا، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ وہ اعمال اپنی زندگی سے نکالیں جو جہنم میں لے کے جانے والے. جیسے آپ دیکھیں کہ امام ذہبی جو ہیں انہوں نے 70 کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنائی ہے. آپ اس کو ریسرچ کریں، اس کو پڑھیں اور پھر جائزہ لیں کہ کہیں میری زندگی میں تو کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہیں ہے. یعنی 70 کبائر ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ وہ نالج اس لیے حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ اسی سے پھر ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم سے. کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں نا. تو میں دیکھتی انشاءاللہ اگر ہم لوگوں نے کروائے تھے کلاس میں، اگر آپ نے تم کب توبہ کرو گے کورس ہمارے ساتھ کیا ہو تو اس میں ہم نے کروائے تھے اسٹوڈنٹس کو نا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ آئے اوپننگ. خاص طور پہ میں جب دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ مثلا کچھ تو باتیں ایسی ہیں جن کو ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. 70 کبائر، 70 کبیرہ گناہ لکھے نا تو آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اوتھینٹک سورس سے مگر تلاش کریں. ٹھیک ہے چلیں بہرحال میں دیکھتی ہوں اگر لسٹ مجھے مل گی تو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کر لوں گی. لیکن کچھ باتیں آپ دیکھیں جیسے جو موٹے موٹے گناہ کبیرہ ہمیں یاد ہے، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی یعنی کسی بھی عمل کو اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے کرنا، یعنی کسی بھی قسم کا شرک زندگی میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ زنا کرنا، جادو کرنا، شراب پینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، عورتوں پہ تہمت لگانا. یعنی بہت 70 ٹوٹل وہ ہیں، اس کی لسٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کریں اور پھر ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں. تو چلیں اب یہ ہے کہ کچھ اعمال ہم ایسے سیکھتے ہیں. اگرچہ آپ دیکھیں کہ لسٹ بہت لمبی ہے ایسے اعمال کی، لیکن
انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے اعمال سیکھیں اور ان پر عمل شروع کر دیں اس رمضان میں جو ہمیں جہنم سے بچانے والے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو چونکہ رمضان کا مہینہ ہے الحمدللہ، تو روزہ رکھنا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. تو اللہ کے لیے روزہ رکھنا تو آگ سے بچانے کا ذریعہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیت اپنی کیا رکھیں کہ اللہ کے چہرے کی خاطر میں روزہ رکھ رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو جنت میں داخلے کا کیا مطلب ہے؟ جہنم سے بچاؤ. تو اللہ کے چہرے کی خاطر روزہ رکھنا اور پھر اپنے روزے کو اس پہ مکمل بھی کرنا ایک اس سینس میں بھی، اور اسی طرح یہ کہ جب تک زندگی تھی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے عمل کرتے رہے تو ایسے اعمال انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہنم کی آگ سے 70 برس دور کرنے والا عمل ہے روزہ. ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں صرف رمضان نہیں ویسے بھی، یعنی ہم کہتے بس رمضان میں روزے رکھ لی کافی ہو گئے. یہاں پر کوئی بھی روزہ چاہے وہ رمضان میں ہے اور رمضان کے بعد بھی ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا. یعنی آپ 70 ٹائمز دور ہو جاتے ہیں جہنم سے، 70 ایئرز جب آپ ایک دن اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ ہماری سفارش بھی کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس لیے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس کے لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے قبر جو ہے وہ اس میں جیسے ہمارا تو سفر آخرت کا قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا. کیا کہا جاتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کی وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے. اعمال کی حفاظت کرنا سیکھیں. آپ کی نماز آپ کے سرہانے آ کے پتہ نہیں کس شیپ فارم میں ہوگی اللہ ہی جانتے، لیکن قبر میں آپ کے ساتھ ہوگی آپ کی نماز آپ کی ہیڈ سائڈ پہ. اور روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ روزہ ہوگا، اور زکوٰۃ اس کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ زکوٰۃ ہوگی. اور دیگر نیک کام صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. سو اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے آ جاتا ہے، یعنی سرہانے کی سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. نماز آپ کو پروٹیکٹ کرے گی قبر میں. پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، یعنی اس کو عذاب اس سائڈ سے نہیں دینا. پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی میری طرف آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. تو آپ کی ساری نیکیاں قیامت کے دن آپ کا پروٹیکشن پلان بن جاتی. اس لیے آپ دیکھیں ان نیکیوں کا اہتمام کریں. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے جنت کا باغ بناتے ہیں
یا ہم اسے یا ہم اسے جہنم کا گھڑا بناتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کرنے کا کام ہمارا کیا ہے کہ اللہ کے لیے خالص اعمال اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ چلے میں کوئک سا آپ کو جو امام ذہبی نے اپنی کتاب میں 70 کبیرہ گناہ کہے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں۔ شرک کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، جان بوجھ کر رمضان کے روزے نہ رکھنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، زنا، لواطت، سود، یتیم کا مال کھانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا، میدان جنگ سے بھاگنا، لیڈر یا امام کا لوگوں کو دھوکہ دینا، ان کے ساتھ ناانصافی کرنا، غرور اور تکبر، جھوٹی گواہی، شراب، جوا، معصوم عورتوں پر تہمت، مال غنیمت چرانا، چوری، رازدنی، جھوٹی قسم کھانا، ظلم اور جبر کرنا، غیر قانونی طریقے سے فائدہ حاصل کرنا، حرام طریقے سے مال حاصل کرنا، خودکشی کرنا، جھوٹ بولنا، ناانصافی کرنا، رشوت دینا یا لینا، عورتوں کا مردوں کی طرح اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت کرنا، دلالی کرنا، حلالہ کرنا یا کروانا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، ریاکاری کرنا، دین کا علم دنیا کے فائدے کے لیے سیکھنا اور علم کو چھپانا، دھوکہ دینا، احسان جتانا، تقدیر کو جھٹلانا، دوسروں کی باتوں کی ٹو لگانا، چغلی و غیبت کرنا، گالی دینا، وعدہ توڑنا، نجومیوں پر یقین رکھنا، عورت کا شوہر سے بد اخلاقی بد زبانی کرنا، تصویریں اور مجسمے بنانا، نوحہ کرنا، غم کے موقع پر کپڑے پھاڑنا اور چیخنا چلانا، دوسروں پر ظلم کرنا، بیوی، ملازم، کمزور اور پر بوجھ ڈالنا جو ظلم ہو، مسلمان کو اذیت اور گالی دینا، لوگوں کو اذیت دینا، ان کے سامنے تکبر کا اظہار کرنا، تکبر کی وجہ سے کپڑے لٹکانا، مرد کا ریشم اور سونا پہننا، غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، کسی اور کو اپنے سگے باپ کے علاوہ اپنا باپ کہنا، جھگڑا اور بحث کرنا، پانی روکنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا، اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا، مردوں کا بغیر عذر کی باجماعت نماز نہ پڑھنا، جمعے کی نماز نہ پڑھنا، وراثت کا مال کھا جانا، حقداروں کو نہ دینا، دھوکے بازی، خیانت اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کرنا، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر جاسوسی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو گالی دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان سب اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص سو کے عمل کریں اور پھر ساتھ ساتھ جہنم سے عذاب کی دعا بھی مانگیں۔ تو آج کی دعا جہنم کے فتنے اور عذاب سے بچنے کی دعا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں سے نا ہر گناہ جو ہے نا اگر اس پہ سچی توبہ نہ کی گئی تو پھر جہنم میں عذاب کا باعث بنے گا۔ تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں اگر ان میں سے کوئی بھی گناہ آپ نے جانے یا انجانے میں کیا، اور پھر نہ کرنے کا عہد کریں اور پھر خوب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں۔ جی آج کل کے حالات میں گھر پڑھ سکتے ہیں، بالکل ابھی تو ایکسیپشنل حالات ہیں نا۔ چلیے آج کی دعا دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں آگ کے فتنہ اور آگ کے عذاب اور مالداری اور فقر کے شر سے۔ O Allah, I seek refuge in you from the trials of the fire and the punishment of the fire and from the evils of richness and poverty۔ اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میں جہنم کے فتنے، جہنم کے عذاب اور دولت مندی اور فقر کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ دیکھیں اس کا، اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اعوذ بکا، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، من فتنۃ النار، آگ کے فتنے سے، وعذاب النار، اور آگ کے عذاب سے،
ومن شر الغنا اور مالداری کی شر سے، والفقری اور فقر کی شر سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس زیادہ مال ہو تو وہ بھی بعض دفعہ فتنہ بن جاتا ہے، اور نہ ہو تو بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سچویشن سے محفوظ رکھے. تو چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں. آپ لوگ ساتھ ساتھ دہراتے جائیے اور ساتھ ساتھ آپ اپنا تلفظ بھی درست کیجیے. بسم اللہ. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. چلیں اس دعا کو ایک دفعہ دوبارہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. کہ اے اللہ میں جہنم کے فتنے، جہنم کے عذاب اور دولت مندی اور فقر کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.